پاکستان میں چائے کے ہوٹل ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ چائے کے ہوٹلز ہماری ثقافت کا حصہ ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ ساہیوال میں چائے کے شوقین افراد کے لیے بہترین ہوٹل کی بات کی جائے تو سب کی زبان پر سیالوی ٹی سٹال ہی آتا ہے۔ سیالوی ٹی سٹال جو چند ہی سالوں میں بڑا نام بنانے میں کامیاب ہو گیا، جہاں 24 گھنٹے ہی شائقین سامنے چائے کے کپ رکھے گپ شپ لگاتے دکھائی دیتے ہیں۔ سیالوی ٹی سٹال پر بکنے والی چائے میں آخر ہے کیا، یہ جاننے کے لیے A4 نیوز کی ٹیم نے سیالوی ٹی سٹال کا رخ کیا۔ سیالوی ٹی سٹال کے مالک محمد سلیم نے A4 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ٹی سٹال کے کام سے قبل بہترین کھانوں کے شیف تھے۔ بطور شیف وہ موجودہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے علاوہ دیگر ممبرز قومی اسمبلی کے شیف بھی رہ چکے ہیں۔ مزید انہوں نے اپنے کام سے متعلق کیا بتایا، سنتے ہیں۔ میرا نام محمد سلیم ہے، پھول نگر کا مریشی ہوں، اب ساہیوال میں شفٹ ہو گئے۔ سب سے پہلے گول چکر میں یہ ٹی سٹال لگایا، ادھر 1 سال ہم نے کیا کاروبار۔ اس کے بعد پرائیویٹ اسکول کے سامنے چلے گئے، ادھر ہم نے 2 سے 3 سال کیا کام۔ اب میں نے سوچا کہ اس سے نا صاف ستھرا اور بڑا سیٹ اپ بنانا چاہیے وقت کے حساب سے۔ جو پرائیویٹ اسکول والی برانچ ہے وہ ابھی بھی کھلی ہے، کیونکہ اس کی سروس 12 گھنٹے، وہ صبح 7 سے شام 7 بجے تک ہے۔ اور جو بناری چوک والی الحمدللہ یہ تو 24 گھنٹے اس کی سروس ہے۔ میں پاکستانی شیف ہوں اور کھانے سب بنا لیتا ہوں، پاکستانی جتنے بھی آئٹم ہیں۔ موجودہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا میں شیف رہا ہوں۔ تو اس کے بعد جب میں آیا نا گھر تو اپنا کام شروع کرنے کا ارادہ بن گیا۔ یہ پھر میں نے چھوٹا سیٹ اپ لگایا۔ یہ سب سے پہلی گل یہ کہ اسی بنانے ہیں گڑ والی چائے۔ گڑ والی چائے ساہیوال میں کوئی بھی نہیں بناتا نا، دودھ جو ہے وہ ہمارے پاس خالص ہوتا ہے 100%، کیونکہ وہ ہماری اپنی چوائی ہوتی ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، کوئی جراثیم نہیں ہوتے، کوئی کیمیکل نہیں لگا ہوتا۔ جیسے وہ ہمارا دودھ ادھر آتا ہے نا، اس دودھ کی ہم صرف چائے تیار کرتے ہیں، نہ اس میں پانی شامل کرتے ہیں، نہ اس میں کوئی برف شامل کرتے ہیں، نہ اس کی کریم نکالتے ہیں، نہ اس کی ہم ملائی اتارتے ہیں۔ وہ جیسے دودھ آتا ہے ادھر ہمارے پوائنٹ پہ اسی طرح اس کی چائے بنانی ہوتی ہے، اس لیے وہ خالص چیز مل رہی ہے کسٹمر کو جو ادھر رجوع کرتا ہے۔ یہ تو گول چکر دکان سی نا، وہ تو ساڑھا دودھ لگتا تھی 5 کلو، پہلے دن 3 کلو لگ گیا، پھر دوسرے دن 5 کلو لگ گیا، آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ 1 من دودھ لگنا شروع ہو گیا 1 سال کے بچے۔ اس کے بعد پھر جدو مالکہ نے دکان خالی کرا لی پھر سارے کو، انہوں نے کہا اپنا کوئی کاروبار کرنا وا، پھر اسی پائلٹ اسکول کے سامنے چلے گئے۔ اللہ پاک نے پھر گول چکر کے نالوں میں ادھر لہراں بہراں کر دی، بہت اللہ نے عزت دی ادھر پھر ساڈا ماشاءاللہ 4-5 من دودھ لگنا شروع ہو گیا 2 سالوں کے اندر۔ پھر اس کے بعد میں سوچا کہ جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے جہاں فیملی بھی آ کے چائے پی سکے، اس چائے کے ساتھ اور بھی کاروبار بندہ شروع کر سکے۔ پھر ہم نے ادھر یہ بنڈاری چوک میں پلازا جو لیا ہے، ادھر ہم چائے کے ساتھ پراٹھے کا کام، شوارما، برگر وغیرہ فاسٹ فوڈ کا کام بھی شروع کرتے جا رہے ہیں۔ تو ادھر الحمدللہ 9-10 من دودھ لگ جاتا ہے۔ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں جب ادھر آتے ہیں نا، نویں برانچ دے بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں سیالوی صاحب مزہ کرا دیتا وا۔ ہوں یار دوست بھی آتے ہیں نا، خوش ہو کے جاتے ہیں۔ یہ اگے باہر بیٹھتے تھے سردی کے وچ، ہوں ماشاءاللہ اندر جگہ بن گئی ہے کہ بندہ سکون نال بہ سکتا وا، میٹنگ کر سکتا وا۔ پراٹھے کی سروس ہوئے گی شام 4 بجے لا کے صبح 4 بجے تک 12 گھنٹے سروس ہوئے گی پراٹھے کی۔ اندر کوئی 15-20 ورائٹیاں ہونگیاں پراٹھے دیا، جہی بھی چیز پراٹھا، آلو والا، مولی والا، قیمے والا، جہی بھی ورائٹیاں نے۔ سارے کو الحمدللہ اس ٹائم 16 منڈے کام کر رہے ہیں، 14 منڈے اس برانچ سے کام کر رہے ہیں، 3 منڈے 4 منڈے دوسری پائلٹ اسکول کے سامنے کام کر رہے ہیں۔ ٹوٹل 16 منڈے جہے ہیں نا، انہوں کا روزگار لگیا ہوا ہے ادھر۔ بیسمنٹ جو ہے نا یہ فیملی کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے، اس کا راستہ بھی سیپریٹ ہے۔ وہ اسکول سے آتی ہے ادھر ہی ان کی گاڑی پارکنگ ہو جاتی ہے، ادھر سے نیچے ادھر جا کے وہ چائے وغیرہ جو کھانا پینا وہ کھا پی لیتے ہیں، ان کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی۔ پہلے جو پریشانی ہوتی تھی کہ روڈ کے اوپر گاڑی لگا دینا، ادھر ہی چائے اندر بیٹھ کے پینا۔ اللہ کہ جدوں کا کاروبار شروع کیتا ہوا کہ 2 نمبر ہی نہیں کی، کسی کا حق نہیں ماریا، کام 1 نمبر کیتا ہوا، بہت نقصان بھی برداشت کرنے پے نے۔ یہ لالچ نہیں کیتا کہ آج دودھ میں پانی پا لیے۔ الحمدللہ 10 من دودھ لگتا پھر کریم کٹائیے، کوئی مانے کی کریم نکل آئے گی، وہ 15-20 ہزار روپیہ ایک سائڈ تو ہی بچ جانا بندے نے۔ کسٹمر کو جی صفائی سارے ہوٹل سے ملتی ہے نا، شاید کسی انہوں نے ملتی ہوئے۔ اور چائے کا کام اتنا صاف ستھرا کہ نہ کھان پین والے بھی ہوٹل صاف ستھرے نہیں ہوتے جنہ سا چائے کا سیٹ اپ ہے ماشاء اللہ، ہر چیز کی صفائی ہے۔
پھر جو اسی برتن استعمال کرنے ہیں جہاں اسی کپ استعمال کرنے وہ بہت گھٹ لوگ نے جہے ہوٹلوں کے کپ یوز کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم کی اتنی چائے کی جو کوالٹی ہے نا وہ ہم جو ہے وہ تانبے کے برتن میں چائے بناتے ہیں۔ ہمارے گاؤں سے دیسی گڑ آتا ہے، گڑ والی چائے ہوتی ہے ہماری، کیونکہ چینی ہم نہیں ڈالتے چائے میں۔ چینی والی تو کافی جگہ سے ملتی ہے چائے، لیکن ہمارے پاس گڑ والی چائے ملتی ہے۔ اس کے بعد ہم پھر مسالے والی بھی چائے تیار کرتے ہیں، اس میں دال چینی، کالی مرچ، لونگ، الائچی، ادرک وغیرہ ڈالا ہوتا ہے، اس کو ہم مسالے والی چائے بولتے ہیں۔ وہ سردیوں میں ماشاءاللہ بہت چلتی ہے، وہ بھی مسالے والی چائے۔ جیسی گڑ والی چائے میں اسپیشل چائے بول رہے ہیں، ان کا کپ ہے گا وہ 50 روپے کا، اور جو مسالے والی چائے ہے ان کا کپ ہے گا وہ 60 روپے کا۔ لیکن زیادہ جو ہے وہ گڑ والی چائے چل رہی ہے، 100% گڑ والی چائے چل رہی ہے۔ اس کے بعد مسالے والی وہ سردیوں میں زیادہ چلتی، گرمیوں میں بہت گھٹ چلتی ہے۔ کئی بات 20 سال پرانے چائے والے بیٹھے نے، جس طرح 20 سال پہلے تھی اسی طرح ہی آج نے۔ چینج آنی چاہیے کاروبار دے وچ، اتنے پرانے ہو گئے نے، برتن وہی نے، ٹیبل کرسیاں وہی نے، کوئی سیٹنگ وچ نہیں ردو بدل کیتا۔ اس طرح انسان کو نال نال ترقی والے پاسے جانا چاہیے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ الحمدللہ 4 سال ہو گئے کاروبار کرتے نو، ہر سال بعد کوئی نہ کوئی نواں سٹیپ چکنا ہوتا وا۔ یار کوئی ایسی چیز لے کے آئیے جی صحیح وال پہلے کسی استعمال نہ کی ہوئے۔